اسلام غالب آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو دینی علوم سے آگاہی حاصل ہو جائے اور اپنی زندگی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ گزارنے والے بن جائیں، اور ان کے ذریعہ سے ان کے خاندان اور آگے آنے والی نسلوں میں بھی ہمارا دین اسلام آگے جاری و ساری ہو۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ جامعہ دارالعلوم پسوال کی تاریخ تاسیس، تعارف، خدمات و حسن انتظام۔ مدارس دینیہ اسلام کے محفوظ قلعے اور کائنات کی بقا کا ذریعہ، اور بقول حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ مدارس دینیہ محمدی باغ ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ انہی محمدی باغوں میں سے ایک خوبصورت باغ دارالعلوم پسوال ہے، جس کی بنیاد مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ پنجن کسانہ اور حاجی غضنفر صاحب مدظ اللہ العالی مکی مسجد گجرات نے 1998 میں رکھی۔ ابتدا میں یہ ادارہ بچیوں کی مختصر دینی تعلیم کی بنیاد پر شروع کیا گیا، بعد ازاں بچوں کے لیے بھی درجہ حفظ کی کلاس کا اجرا کر دیا گیا۔ جامعہ ہزا نے وقت کے ساتھ ساتھ دینی اور عصری علوم میں ترقی کی منازل طے کی، اگرچہ درمیان میں کچھ نشیب و فراز بھی آئے جس سے انتظامیہ مایوس ہونے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے دینی علوم کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ ادارہ کے شعبہ جات کی بات کی جائے تو ناظم تعلیم کی ذمہ داری مولانا شاہ نواز صاحب، ناظم مالیات کی ذمہ داری مولانا محمد عابد صاحب، ناظم دارالعلوم چنو بوجہ مولانا وقار شوکت صاحب، ناظم تعمیر و مرمت حافظ شاہد حنیف صاحب، شعبہ صفائی حافظ محمد توصیف صاحب، ناظم کچن مولانا گوہر علی صاحب، ناظم تصنیف و اشاعت مولانا مفتی ہادم حسین صاحب، ناظم دارالفتہ مفتی محمد صدیق صاحب، جبکہ سرپرست کی ذمہ داری حاجی چودھری محمد اعجاز پسوال صاحب، شیخ محمد شہزاد صاحب کی زیر نگرانی اس ادارے کی محتمم کے فرائض مولانا عاصم اقبال صاحب سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ ایسے وقت میں 2010 کو ادارہ ہزا کے انتظام کی ذمہ داری مولانا عاصم اقبال صاحب نے سنبھالی، جنہوں نے 2011 میں ادارہ ہزا کو مدارس دینیہ کے سب سے بڑے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ سے الحاق کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ بورڈ سے ماڈرن اسلامک ایجوکیشن سکول سسٹم کی بنیاد رکھ کر عصری تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ دارالعلوم گاؤں پسوال نزد لالا موسیٰ اور گاؤں چنو بوجہ کے متصل نزد لالا موسیٰ دلہنوالہ روڈ پر واقع ہے۔ اس ادارہ میں ناظرہ قرآن مجید، حفظ برائے طلباء و طالبات، تجوید، گردان، درس نظامی، عالمہ فاضلہ کورس برائے طلباء مڈل تک اور برائے طالبات میٹرک تک عصری تعلیم دی جاتی ہے۔ 2011 سے لے کر الحمدللہ آج تک وفاق المدارس العربیہ سے جامعہ ہزا کے الحاق کے بعد شعبہ حفظ سے بڑی تعداد میں طلباء و طالبات فارغ ہو چکے ہیں اور عملی زندگی پر اپنے فرائض سے تدریس سر انجام دے رہے ہیں۔ 2014 میں وفاق المدارس العربیہ نے سالانہ امتحان کے درجہ عالمیہ دورہ حدیث میں جامعہ ہزا نے صوبہ پنجاب میں صوبائی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کر کے ملک کے اکابرین اور مقتدر شخصیات سے داد وصول کی۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ دارالعلوم پسوال کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا شاہ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ سے جانیں گے کہ دارالعلوم پسوال کی کیا غراض و مقاصد ہیں، اس پلیٹ فارم سے آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں دارالعلوم پسوال کے اغراض و مقاصد میں یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی مختلف یہاں ضلع گجرات کے گرد و نواح کے بچے بچیاں ہمارے پاس جو قرآن مجید اور عصری علوم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو دینی علوم سے آگاہی حاصل ہو جائے
اور اپنی زندگی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ گزارنے والے بن جائیں، اور ان کے ذریعہ سے ان کے خاندان اور آگے آنے والی نسلوں میں بھی ہمارا دین اسلام آگے جاری و ساری ہو، اور دینی تعلیم سے ان کو مکمل طور پہ آگاہی حاصل ہو، اور ان کے پیچھے جتنے خاندان ہیں، معاشرہ ہے، وہ بھی اپنے دینی تعلیم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور اسی طریقے سے عصری علوم جو ہمارے ہاں اسکول کی تعلیم جو بھی ہم پڑھاتے ہیں، اس کا بھی مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے بچے دنیاوی علوم سے بھی آراستہ ہو جائیں، دنیاوی علوم سے بھی ان کو آگاہی ہو، اور آج کل کے جتنے بھی جدید حالات، جدید زمانے کے مطابق جو ان کی ضروریات ہیں، وہ دنیاوی علوم حاصل کر کے اپنی دنیاوی ضروریات بھی وہ پوری کر سکیں۔ تو یہ ہمارے بنیادی مختصر سے جو ہے نا وہ ہمارے دینی علوم اور عصری علوم کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ پڑھانے کے مقاصد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہے تاکہ ایک معاشرے کے اچھے وہ فرد بن سکیں، اور معاشرے میں اچھے فرد بن کر کے جو ہے نا وہ آگے معاشرے میں اچھی لوگوں کی دینی دنیاوی ہر لحاظ سے رہنمائی بھی کر سکیں۔ اس وقت جو آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات ہیں، اس وقت وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنا کون سا کردار سر انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے ادارے سے جو بچے اور بچیاں قرآن مجید حفظ مکمل کر کے اور اس طریقے سے درس نظامی کا 6 سالہ عالمہ فاضلہ کورس مکمل کر کے جو ہمارے یہاں سے بچیاں طالبات جا چکی ہیں یا مختلف علاقوں میں جاتی ہیں، تو وہ زیادہ تر ایسی بچیاں ہیں جو مختلف دینی اداروں میں، اور بعض بچیاں ایسی ہیں جو گرد و نواح کے سکولوں میں بھی عصری تعلیم بھی دے رہی ہیں، شعبہ تدریس میں کام کر رہی ہیں، اور ہمارے ہاں سے جو عالمات بن کر گئیں وہ مختلف دینی اداروں میں جو نا وہ درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اور بہت ساری ایسی ہمارے ہاں سے فارغ التحصیل طالبات عالمات ایسی ہیں جو باقاعدہ بہت سے دینی اداروں کی سربراہ بن کر، پرنسپل بن کر کے ان کی زیر نگرانی ادارے بھی چل رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں سے بہت سارے ایسے طلباء جنہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک وغیرہ تک کچھ تعلیم بھی حاصل کی یا کر رہے ہیں آگے، تو وہ کئی مساجد میں اس وقت امام اور خطیب کے بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آگے مختلف اداروں میں درسگاہوں میں بیٹھ کر شعبہ قرآن مجید کی تدریس بھی، اس کے بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ لوگ تعلیم حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اپنی ازواجی زندگی شروع کرتے ہیں، تو آپ کو فیڈ بیک تو ملتا ہوگا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ معاشرے کے عام افراد کے اندر اور جو مسجد مدرسے سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کی ازواجی زندگی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ الحمدللہ جی، ہمارے یہاں جو دینی طبقہ ہے، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے بچے بچیاں، ہمارے یہاں سے بھی جو بچیاں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گھروں میں جاتی ہیں اور ازدواجی زندگی سے وہ منسلک ہوتی ہیں، تو جو ہماری معلومات کی حد تک جو بات ہے یا ہمارا ایک اپنی زندگی کا ایک جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ عام معاشرے کی بنسبت ان لوگوں کی زندگی، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی جو ہے وہ ایک مثالی زندگی ہوتی ہے، اور ایسی بھی کارگزاری آئی ہے کہ بعض بچیوں کی طرف سے کہ بھئی جو ہماری جو ازدواجی زندگی ہے وہ چونکہ انہوں نے عملی طور پر کیا نام ہے 1 سال جو دینی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اور بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ کی پاکیزہ زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ انہوں نے سال پڑھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو سامنے رکھ کر کے مکمل طور پہ، یعنی وہ نمونے کے طور پر بھی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ تھی کہ مسواک چبا کر کے دینا اور وہاں سے پانی پینا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، یا یہاں سے حضرت عائشہ نے پیا آپ کا وہاں سے پینا، اس طرح کی عملی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ بھی ایسی زندگی ہمارے معاشرے میں اس طبقے کی گزرتی ہے، اور ایسی بہت شادر نادر اور بہت کم ایسے واقعات معاشرے میں آپ کے بھی دیکھنے سننے میں آئے ہیں کہ گھریلو ناچاکیاں یا گھریلو لڑائی جھگڑے یا ایسی چیزیں معاشرے میں اس طبقے کی بہت کم اور نہ ہونے کی طرح، یعنی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو باقی معاشرے کی بنسبت الحمدللہ ان کی یہ جو زندگی ہے وہ بھی ایک مثالی ہوتی ہے۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ بچے عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اور جن بچوں نے دینی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے،
عملی طور پر معاشرے میں ان کے اندر کیا تبدیلی ہے؟ عملی طور پر جو بچے ہمارے یہاں سے دینی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی تو اسکول کالج کے طلباء اور مدارس دینیہ کے طلباء میں یہ ہے کہ ان کی تربیت تعلیم کے ساتھ ساتھ بالخصوص تربیت اور تہذیب، ادب و احترام اور معاشرے میں خدمت کا جذبہ، اثار کا جذبہ، یہ اس طرح کی چیزوں میں باقی طلباء کی بنسبت یہ نمایاں ان کی کارکردگی وہ محسوس بھی ہوتی ہے اور معاشرہ دیکھتا بھی ہے کہ خدمت، ادب و احترام، اثار اور ہمدردی، بڑوں کا ادب و احترام، معاشرے میں تہذیب اور مہذب طریقے سے رہنا اور اس طریقے سے معاشرے کی خدمت کے جذبات ان کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو دینی حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینی حوالے سے بھی ان کی کارکردگی اور عملی طور پر ہر میدان میں یہ آگے آگے اور پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ آپ کا صحت اچھی ہے تو آپ کا جسم اچھا ہے، صحت کے لحاظ سے آپ کے ادارے کے اندر ان کی خوراک کے لحاظ سے، کھیل کے لحاظ سے، باقی چیزوں کی کیسی ہوتی ہے کہ ان کی جسمانی نشو و نما جو ہے وہ باقی طلباء سے بہتر ہو سکے؟ ہمارے یہاں بچوں کی صحت پہ بھی خصوصی طور پہ توجہ دی جاتی ہے، اور صحت کے لیے یہ ہے کہ مثلاً جو 3 وقت کا بچے ہمارے یہاں جو کھانا کھاتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، رہائشی بچے جو ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں کھانے کا بھی شیڈول ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دن جو ہے نا وہ مثلاً ہفتے میں اب ہمارے یہاں دارالعلوم پسوال کے اندر چنو بوجہ میں ہفتے میں 2 دن چاول پکتے ہیں 2 ٹائم پہ، اور 2 دن جو ہے نا وہ ہفتے میں گوشت پکتا ہے، اور بقیہ جو دن ہیں وہ سبزی وغیرہ پکتی ہیں۔ ایک شیڈول کے مطابق کھانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی تینوں اوقات میں کھانا بچوں کو بالکل تازہ دم تینوں اوقات میں بر وقت کھانا ملتا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کھانا اگر شیڈول اور وقت کے مطابق ہو، ایک وقت کی پابندی کر کے اس کے مطابق اگر کھانا بچے کھائیں تو اس کی وجہ سے صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر بے وقت، بے موقع، بے ٹائم اگر کھانا ملتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی صحت بچوں کی متاثر ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کے لیے ہمارے یہاں جو فزیکلی اعتبار سے ہے، بچوں کی کھیل کا بھی وسیع میدان ہے، بچے عصر کے بعد مکمل طور پہ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کوئی فٹ بال بچے کھیلتے ہیں، اور کرکٹ کے بھی شوقین جو ہیں بچے وہ بھی کھیل لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ صبح کی نماز کے بعد جو واک کا وقت ہوتا ہے اس میں بچے گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ چہل قدمی کرتے ہیں، واک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو بچیاں ہیں اگرچہ ان کا اتنا وسیع گراؤنڈ نہیں ہے لیکن جس حد تک ہے وہ بھی صبح کی نماز کے بعد بچیاں اپنے ادارے کے اندر جو ہے نا وہ واک کرتی ہیں اور چہل قدمی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کی صحت جو ہے نا وہ بہتر رہتی ہے۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔